बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम लायो गिलबिस्तान के साथ में हूँ आपका मेज़बान दिलशाद हादी। गिलबिस्तान में जो सयाहत और सकाफ़त है वो मुल्क के दीगर इलाकों से बिल्कुल मुख्तलिफ है, जिसकी वजह से गिलबिस्तान को एक ख़ास अहमियत हासिल है और यहाँ के जो तहज़ीब व तमद्दुन है उसको एक ख़ास पहचान हासिल है। यहाँ पर कुछ अरसा पहले की हम बात करते हैं, अगर माजी की बात करते हैं तो यहाँ पर सड़कें नहीं हुआ करती थी। यहाँ के जो लोग हैं वो अपनी जो अशियाए ज़रूरिया हैं उसको हासिल करने के लिए या यहाँ से लंबी मसाफात करके पैदल जाकर या तो लद्दाख वगैरह से साजो सामान या अपनी जो ज़रूरियात की चीज़ें हैं वो लेकर आते थे या फिर मुल्क के दिगर जो इलाके हैं वहाँ का रुख करते थे। लेकिन इतनी लंबी मसाफत करके यहाँ से पैदल जाके अपनी तमाम ज़रूरियात की चीज़ें जो है वहाँ से लाना मुश्किल होता था। तो यहाँ के जो लोग हैं वो कहते हैं ना कि ज़रूरत ईजाद की माँ है, तो यहाँ पर भी जो अपनी ज़रूरियात हैं उनको ईजाद किए जाते थे। तो यहाँ पर उस वक़्त के जो लोग हैं, उस वक़्त के गिलबिस्तान के जो बासित है, उन्होंने अपनी मदद आप के तहत यहाँ पर चीज़ों को ईजाद करना शुरू किया, जिसमें पत्थर की चीज़ें होती थी और जो लकड़ी की मुख्तलिफ़ चीज़ें जो है यहाँ बनाई जाती थी। ख़ासकर यहाँ पर कुछ चीज़ों का मैं जिक्र आपको ज़रूर करूँगा। यहाँ पर जो खाना बनाने के लिए बर्तन इस्तेमाल होते थे, जो पतीले होते हैं उसकी जगह पर जो बर्तन इस्तेमाल होते थे वो पत्थर के हुआ करते थे। उसके अलावा जो खाने के लिए प्लेट वगैरह अभी हम इस्तेमाल करते हैं उसकी जगह पर लकड़ी के बर्तन इस्तेमाल हुआ करते थे, लकड़ी के चम्मच हुआ करते थे, लकड़ी के जो है प्याले बनाया करते थे उस वक़्त के लोग, वो इस्तेमाल करते थे। अब दौर जदीद होता गया, दौर जदीद होते होते ये जो चीज़ें हैं, ये जो यहाँ की सकाफ़त के तौर पे माना जाता है वो एंटीक्स में आ गए। अब एंटीक्स में आने के बाद यहाँ पर वो चीज़ें जो है मुनहदिम होती जा रही हैं। यहाँ पर अब जो सकाफ़ती चीज़ें हैं वो बिल्कुल महदूद होकर रह गई हैं, उनको महफूज नहीं किया गया हुकूमती सतह पर। लेकिन यहाँ के एक मुतहरिक नौजवान ने ऐसी चीज़ें जो मुख्तलिफ इलाकों में जाकर अपने पास जमा किए हैं, अपनी जमा पूंजी खर्च करके उन अशिया को अपने पास यहाँ पर स्टॉक किया हुआ है और अब उसके पास काफ़ी चीज़ें जो हैं जमा हो चुकी हैं। लेकिन यहाँ पर मसला ये है कि उसके पास इन चीज़ों को महफूज रखने के लिए कोई ख़ास जगह मैसर नहीं। एक छोटी सी दुकान है, उस पर उन्होंने वो चीज़ें जो है बिखर के रख दी हैं, जिससे ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो वीडियो है मैं दिखाऊंगा आपको, उनसे हम बात भी करेंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे किस तरीके से इस तरह का जो कीमती असासा है वो फेंका हुआ है। अब वो जो गरीब बंदा है जिसने जमा किए हैं इन चीज़ों को रखने के लिए उनके पास जगह नहीं है। हुकूमत को चाहिए था कि उनको एक बेहतरीन जगह फराहम करती और उन चीज़ों को महफूज बनाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो आज हम आपको यहाँ की जो माज़ी में इस्तेमाल होने वाली जो चीज़ें हैं, जिसमें जो रोज़मर्रा की ज़रूरियात की चीज़ें हैं, मतलब बर्तन वगैरह और जो खेती बाड़ी में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं या फिर यहाँ पर मुख्तलिफ़ जंगों में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं, वो आपको दिखाएंगे। उस जवान से हम मिलेंगे, जाकर उससे बात करेंगे, उन चीज़ों के बारे में तफसीलन हम गुफ्तगू करेंगे और उससे भी जानने की कोशिश करेंगे कि वो चीज़ें कितनी पुरानी है और ये जो चीज़ें उनके पास जमा हैं वो किन किन कामों के लिए इस्तेमाल होती थी। तो चलते हैं उस जवान के पास और मैं आपको दिखाऊंगा वो तमाम चीज़ें जिसका मैं जिक्र कर चुका हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि मैंने आपको पहले जिक्र किया था कि यहाँ पर एक ऐसा जवान है जिसने अपनी तमाम जायदाद जो है वो खर्च करके अपने मदद आपके तहत यहाँ पर जितने भी कीमती जो असासे हैं, जो यहाँ की कल्चरल चीज़ें हैं वो इकट्ठे कर रखे हैं। मैं उस जवान के साथ यहाँ पर मौजूद हूँ और इससे हम इन चीज़ों के बारे में दरियाफ्त भी करेंगे कि ये जो चीज़ें हैं कितनी पुरानी है और ये कहाँ से इन्होंने लाए हैं और इनको किस किस्म के मुश्किलात का सामना है, ये भी हम बात करेंगे। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम शाह जी। अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सईद जावेद शाह। तो आप मुझे ये बताएं, आप ये जो चीज़ें हैं ये कब से इकट्ठी कर रहे हैं? सर ये मैंने तकरीबन 15-20 साल से हम ये कर रहे हैं। शुरू में पहले से हमारा अच्छा ख्वाहिश था, हमारा अच्छा शौक था। मैंने 15-20 साल हो चुके हैं मैंने ये जमा करके अपना जायदाद भी हमने तकरीबन ख़त्म किया है। अभी हमें खाने का बड़ी मुश्किल है, ताकि हमारे लोग इसको चाहते नहीं हैं, इसको अच्छा अहमियत नहीं दे रहे, इसलिए मैं अपने मदद आप करके हमें ये चीज़ें जमा की है सर। अच्छा, तो मुझे ये बताएं, आपके पास जो सबसे पुरानी चीज़ जो है जो राजू के दौर में इस्तेमाल होती है या सबसे कोई पुरानी चीज़ जो है वो अगर आपके पास है तो हमारे जो देखने वाले हैं इनको आप दिखा सकते हैं, तो आप दिखाएं। जो
تو ان سے ہم جانتے ہیں جی. یہ دیکھو جی ہمارا بلوچستان جو جس وقت آباد ہو گئے اس وقت کا برتن ہے یہ لوٹے ہے، اس کا نام لوٹا ہے. اس میں ہم پانی بھی پیتا تھا، اچھا وضو بھی کرتا. یہ مٹی کا بنا ہوا لوٹا ہے سر. تو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو لوٹا ہے یہ مٹی کا بنا ہوا ہے اور یہ بہت پرانا لوٹا ہے. اس میں کسی وقت جو ہے پانی پیا جاتا تھا، ساتھ میں اس سے وضو وغیرہ کے لیے بھی یہ استعمال ہوتا تھا. شاہ صاحب اس کے علاوہ آپ کے پاس کون کون سی پرانی چیزیں ہیں وہ اگر آپ دکھانے پسند کریں گے تو ہمیں دکھا دیں تاکہ ہم اپنے جو دیکھنے والے ہیں ان کو ہم دکھا سکیں. تو آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے پاس کتنی پرانی چیزیں جو ہیں یہاں پر موجود ہیں. یہ دیکھو جی یہ ہمارا چراغ کا اچھا مٹکا ہے. اس میں جو بڑے بڑے راجوں کا اس زمانے میں جو نامدار ہو، اچھا ترامپا وزیر ہو، بادشاہ ہو، اس میں پانی پیتا تھا، یا کھٹا یا میٹھا. تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ چیز جو ہے یہ راجو کے دور میں جو ہے استعمال ہوتا تھا، پانی پینے کے لیے استعمال ہوتا تھا. یہ بھی ان کے پاس موجود ہیں اور بہت پرانا یہ چیز میرے خیال سے لگتا ہے. تو شاہ صاحب یہ آپ نے کہاں سے لایا ہے یہ بھی بتائیں گے؟ یہ ہم خپلو سے لائے سر، گاڑی بک کر کے تقریباً 8-9 ہزار پر گاڑی کا کرایہ دے کے یہ میں خپلو سے جا کے لایا سر. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پانی پینے کے لیے جو برتن اس وقت بنایا گیا تھا وہ شاہ صاحب لے کے آئے ہیں. کھپلو جو ہے یہاں سے کم از کم 130-35 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے اور وہاں سے یہ لے کے آئے ہیں اسپیشلی گاڑی بک کر کے. اس کے علاوہ بھی آپ ہمیں وہ چیزیں دکھائیں جو راجو کے دور میں استعمال ہوتے تھے اور یہاں کا جو ثقافت ہے، ثقافت کے طور پہ مانا جاتا ہے وہ چیزیں جو ہیں اگر آپ کے پاس کوئی چیز ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جو ثقافتی چیزیں ہیں وہ بہت زیادہ تعداد میں ان کے پاس موجود ہیں. بہت زیادہ چیزیں جو ہیں انہوں نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہیں. یہ سر اس کا نام ہے رنسکور. یہ بڑے بڑے راجوں کا اچھا جو اپنے گھر میں کچھ کھانا اچھا چیز پکائے تو ہم اس میں ڈال کے وہ راجا کے لیے یا اپنا علاقے کے ترامپا کے لیے یا گھر کے سربراہ کے لیے ہم لے جاتے ہیں. یہ پہلے لیتے وقت میں نے تازہ لیا تھا، ابھی ہمارے پاس جو یہ ٹوٹ گیا ہے، ہمیں کافی نقصان میں اثرات ہیں. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹوٹ چکا ہے ایک حصہ اس کا. یہ راجو کے دور میں یہ چیز استعمال ہوتا تھا اور یہ ایک ثقافتی چیز تھا. رنگ سکور اس کا نام، یقیناً بلتی میں اس کو رنگ سکور کہا جاتا ہے. اور جو گوشت وغیرہ یا کوئی بھی اچھا کھانا اگر پکتا تھا تو وہ اس چیز میں جو ہے چپخور وغیرہ جو ہے وہ پرپو وغیرہ اس میں ڈال کے، یہاں کی ایک روایتی ڈش ہے اس کے حوالے سے بھی ہم آپ کو بتائیں گے کبھی کسی دوسری ویڈیو میں. لیکن یہ جو چیز ہے وہ راجو کے دور میں استعمال ہوتی تھی اور اب اس کی جو کنڈیشن ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹوٹ چکی ہے اور ایک بہترین جو اثاثہ تھا یہاں کا جو ثقافتی اثاثہ تھا وہ ٹوٹ چکا ہے. شاہ صاحب کی یہی شکایت ہے کہ انہوں نے بارہا حکومت سے اپیل کی کہ ان کے لیے کوئی جگہ جو ہے وہ فراہم کی جائے کیونکہ ان کے پاس کافی چیزیں یہاں پر موجود ہیں لیکن ان کو رکھنے کے لیے ان کے پاس جگہ نہیں ہے، جس کے لیے بارہا انہوں نے حکومت سے اپیل بھی کی لیکن حکومت کی طرف سے کوئی سنوائی نہیں ہوئی. تو شاہ صاحب کوئی اور چیز ایسی ہو جو ہم اپنے ناظرین کو دکھا سکیں، یہاں کی جو ثقافتی چیزیں ہیں وہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں. اس وقت میں ایک اینٹیک شاپ پہ موجود ہوں. یہ دیکھو جی یہ اچھا برتن ہے، اس میں گھی رکھتا تھا سر گھر میں. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لکڑی کا برتن ہے اور اس پر جو قدیم دور ہے اس میں اس پہ گھی رکھا جاتا تھا، جو دیسی گھی ہے وہ نکال کر اس میں رکھا جاتا تھا. تو یہ بھی جو ہے بہت پرانا چیز ہے، قدیم ایک چیز ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ بھی ہم آپ کو چیزیں جو ہیں یہاں پر دکھائیں گے. یہاں پر ایک اور اس کا جو ڈھکن ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ آپ دیکھیں یہ پیور لکڑی کا بنا ہوا ہے اور شاہ صاحب کو ایک کال آ گئی ہے تو ہم تھوڑا بریک لیتے ہیں یہاں پر. جی تو دیکھیں یہ سموار ہے، یہ اس کا نام ہے گلزار. اس کا نام ہے سموار کا نام ہے گلزار. یہ راجوں کا بادشاہوں کا دربار سے گزر گیا ہے، یہ اس دربار کا ہے یہ سمواریں. تو جب یہ دربار لگتی تھی راجو کی تو اس میں یہ چیز جو ہے خاص کر آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت چیز ہے. یہ کس چیز کا بنا ہوا ہے شاہ جی؟ یہ تانبے کا سر. یہ تانبے کا ایک برتن ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی جو بناوٹ ہے وہ بہت ہی خوبصورت ہے. یہاں پر آپ دیکھیں اس کی جو بیس ہے وہ بھی کافی پائیدار ہے. اس کے علاوہ یہ دیکھنے بھی بڑا خوبصورت لگ رہا ہے. اور راجو کے جو دربار لگتے تھے اس میں یہ شاہ صاحب کس لیے استعمال ہوتا تھا؟ چائے پیش کرنے کے لیے. یہ نمکین چائے کے لیے سر. تو یہاں کا جو چائے ہے نمکین چائے وہ پیش کیا جاتا تھا. اس میں یہ خاص کر جو اس میں استعمال ہوتی تھی، خاص کر یہ جو راجے دربار لگاتے تھے اس میں یہ استعمال ہوتا تھا یہ برتن. تو اس کے علاوہ بھی شاہ صاحب ہمیں کچھ اور چیزیں دکھائیں گے جو ہم آپ کو دکھانا چاہیں گے. ہمارے یہاں کا دیسی اچھا یہ بڑا خوبصورت چیز ہے. یہ بھی دربار کا ہے. یہ دیکھو اوپر نیچے وہ اچھا پیتل کا پٹیاں لگا کے، یہ پتھر کا اوپر والا کپ ہے
अच्छा ये इसको क्या हम कहते हैं चिलिम, और वाका चिलिम कहते हैं। ये सींग का बना हुआ है, ये हो सकता है किसी मारखोर का सींग होगा। ये मारखोर का सिंग होगा। तो ये मारखोर का सींग का ये याक जो है उसका सींग का ये बनाया गया है। ये जिसको हम हुक्का कहते हैं उर्दू में, और यहाँ इसको चिलिम कहा जाता है। ये भी राजू के दरबार में ही इस्तेमाल होता था। इसमें दो खूबसूरत पट्टियां भी लगी हुई हैं, तांबे की हैं, जो यकीनन बहुत ही खूबसूरत बनावट की ये बनाई गई हैं। और ये हमारे शाह साहब ने, पता नहीं ये आपने कहाँ से लाया शाह साहब? ये शिगर से लाया सर, शिगर अस्कोली से। शिगर अस्कुली से इस चीज़ को शाह साहब ने स्पेशली यहाँ से जाकर यहाँ पर अपने पास जमा किया है। और मज़ीद चीज़ें शाह साहब अगर आपके पास जो राजू के दौर के हैं, बहुत कदीम दौर के अगर आपके पास मौजूद हैं तो हमें दिखाएं, हमारे जो नाजरीन हैं उनको दिखाएं। तो ये हमारे परदादा का अच्छा ओरिजिनल अच्छा बूट, इसको हम अपने अच्छा जबान में लम कहते हैं। ये भी अच्छा हम जैसे गरीबों का नहीं होता, हमारे गरीबों का जैसे होते तो वो लकड़ का होते हैं। ये उस अच्छा वक़्त का जो अच्छा त्रापा अपना इलाके का शर्मा, वो जो जिस घर में जो गुजारे है उन लोग ये पहनता था। तो ये एक किस्म का जूता है जो राजू के दौर में आप देख सकते हैं। ये नीचे इसका चमड़ा है और ऊपर ऊन का बनाया हुआ है। ये आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत उस वक़्त का जो सकाफत यहाँ का। और ये शाह साहब हमें बता रहे हैं कि ये जिस घर में अच्छा खासा गुजारा था, या जो वजीर होते थे या फिर जो इलाके के वजीर वगैरह जो है वो इसको इस्तेमाल करते थे। तो ये भी चीज़ उन्होंने यहाँ पर महफूज रखी हुई है अपने पास। उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ये देखें, ये चीज़ जो है ये मैं हाईलाइट करना चाह रहा था। ये आप देख सकते हैं, ये जो इतना कदीम हमारा सकाफती जो चीज़ है वो यहाँ पर इसको शाह साहब के लिए एक मसला ये है कि इसको रखने के लिए कोई मुनासिब जगह नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चूहे ये खा चुके हैं, और ये जो हमारा सकाफती असासा था ये यहाँ पर ख़राब होता जा रहा है। और मतलब आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी जो सकाफत है उसके साथ क्या हो रहा है। उसके अलावा भी ऐसी बेशुमार चीज़ें हैं शाह साहब के पास, वो अभी शाह साहब हमें दिखाएंगे। लेकिन मैं यहाँ पर एक दफ़ा, हमारा यहाँ का रोटी खाने का अच्छा थाली है। अच्छा ये लाते वक्त मैंने ताज़ा लाया था, अभी तक हमारे पास जो रहने की जगह नहीं हुई, ये टूटा है। ये देखो हमारा यहाँ का रोटी व जान खाने का अच्छा रिकाब है इसका नाम। तो ये तबक, इसको बल्ती में इसको तबक कहते हैं, उर्दू में हम इसको प्लेट कहें या रकाब कहें, जो भी आप कहें। ये लकड़ी का बना हुआ है, खालिश लकड़ी का है। तो मैं पहले बता चुका था आपको, यहाँ पर जो खाने के लिए बर्तन इस्तेमाल होते थे वो लकड़ी के बनाया करते थे। उस वक्त बहुत ज़्यादा मेहनत करके इसको बनाया गया था, खूबसूरत तरीके से बनाया गया था। ये तो यकीनन मेरे ख्याल से हर घर में होता था सर। ये हर घर में होता था। ये कोई खास मतलब राजू का कोई चीज़ नहीं है। तो राजू के कुछ चीज़ें यहाँ पर आपको शाह साहब ने दिखाया, और भी हो सकते हैं इसके पास कुछ राजू की चीज़ें होंगी जो कि यहाँ की सकाफती चीज़ें हैं। इनको महफूज रखना हुकूमती फ़र्ज था। ये देखो जी, ये राजू का है, ये फुलदान नाम है इसका। फुलदान हम यहाँ अपने ज़बान में जो फुलदान कहते हैं, हम जो गुलजार होगा शायद। अच्छा ये है जी अच्छा राजे का दरबार का बर्तन। तो शाह साहब ये किस चीज़ का बना है? ये तांबे का बना है सर। तो ये एक चीज़ जो है हमें यहाँ पर शाह साहब ने दिखाया है, ये तांबे का बना हुआ है। और ये राजे के महलों में ये हुआ करता था। इसमें शायद फूल वगैरह उगाते होंगे, फूल वगैरह रखता हुआ। इसमें फूल वगैरह जो है वो रखते होंगे। लेकिन ये बहुत ही कदीम दौर का एक बर्तन है, गुलदान है। और ये भी इन्होंने यहाँ पर महफूज रखा हुआ है। लेकिन ये लोहे की होने की वजह से ये चलो टूटा फूटा नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह से ये महफूज है। लेकिन बात फिर वही है, अगर कुछ मुनासिब जगह नहीं मिलती है तो ये भी बहुत जल्द जो है ये भी टूट फूट का शिकार हो सकता है। तो कुछ चीज़ें जो है, हाँ आप उतारे, मैं ये बात करता हूँ। तो ये कुछ चीज़ें जो हैं वो काफ़ी ऊंचाई पे इन्होंने रखी हुई है, तो वो शाह साहब वो उतारने के लिए गए हैं। तो मेरी यही ख्वाहिश थी कि आपको यहाँ की जो सकाफती चीज़ें हैं, जो कदीम चीज़ें हैं वो दिखाऊं। फोर्थ पिलर टीवी के सतत से आपको मैं दिखा रहा हूँ, और आप देख रहे हैं कि ये जो तमाम चीज़ें हैं ये हमारी सकाफती चीज़ें हैं, बलूचिस्तान की सकाफती चीज़ें हैं। राजू के दौर में ये इस्तेमाल हुआ करते थे। यहाँ पर मुख्तलिफ खेती बाड़ी के लिए इस्तेमाल होने वाली चीज़ें भी हैं। रोज़मर्रा की तमाम जो इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं वो भी यहाँ पर जमा कर रखी हैं। तो मतलब मैं एक स्प्लिट वीडियो भी बनाऊंगा, वो आपको हम वो भी दिखाएंगे, पूरी शॉप की मैं हालत आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पर मैंने जिक्र किया था कि जंगी जो चीज़ें हैं वो भी यहाँ पर जो शाह साहब हैं उन्होंने जमा रखी हुई हैं।
تو اپنی مدد آپ کے تحت انہوں نے جمع کی ہے. حکومت کی طرف سے کوئی تعاون ان کو نہیں مل رہا ہے, اور ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حکومت کی طرف سے ان کو تعاون ملنا چاہیے تھا, لیکن ایسا نہیں ہوا. تو یہاں پر وہ چیز جو ہے اتار چکے ہیں شاہ صاحب, کافی اس پہ دھول وغیرہ لگی ہوئی ہے, تو شاہ صاحب صاف کر رہے ہیں. مسئلہ پھر وہی ہے, رکھنے کی جگہ جو ہے اس بندے کے پاس نہیں ہے. تو یہ ہے جی اچھا جنگی سامان, یہ ڈال ہے, یہ چمڑے ان کا نکالا ہوا ہے. یہ تقریباً اس کی عمر ہے تقریباً 800-900 سال کا ہے. تو یہ 800-900 سال پرانا ہے. اس کو کیا کہتے ہیں شاہ صاحب؟ اس کو ہمارے بستی زبان میں پھل کہتے ہیں, عام اردو میں ڈال کہتے ہیں سر. تو یہ ڈھال ہے. جنگ کے دوران جو ابھی وہاں فوج جو ہے جنگ کے لیے جاتی تھی, تو اس وقت جو ڈھال کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا وہ یہ چیز ہے. یہ اس وقت کا بنایا ہوا ہے جب شروع میں یہاں پر جنگیں ہوتی تھی, اور تلوار جو ہے تلوار بازی کے ذریعے سے یہاں پر جنگ جو ہے لڑی جاتی تھی. یہ رکاب جو ہے کیا کہتے تھے اس کو؟ ڈھال. ڈھال, ہاں ڈھال اس کو کہا جاتا ہے. یہ 900 سال پرانی جو ہے شاہ صاحب بتا رہے ہیں. یہ بھی یہاں کی جو یہاں کا بنا ہوا ہے. یہ کشمیر کا بنا ہے, یہاں کا بنا اللہ جانے وہ علم نہیں, یا کارگر کشمیر سے لا کے ادھر بنایا ہے, یا کہ یہ کشمیر سے آیا ہے. تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں یا یہاں کی اس کی جو بناوٹ ہے وہ یا بلسان کی ہے, یا پھر یہ کشمیر سے بنا کر جو ہے یہاں پر رکھا گیا تھا, جنگ کے لیے استعمال ہوتا تھا. اس کے علاوہ یہاں پر تلوار شاہ صاحب نے مجھے دکھایا تھا. شاہ صاحب تلوار ذرا مجھے پکڑا دیں, یا آپ خود اس کے بارے میں بتاؤ. تلوار آپ نکالیں جی, تلوار کے بارے میں آپ بتائیں. یہ تلوار ہے سر, یہ کچھ بادشاہوں کا دور کا ہے جو جنگ کرتے وقت اس لوگوں کا اچھا ہے. ہمارے یہاں علی شاہ رنجن کے زمانے کا وہ ٹوپی دار مچھدار ہے, وہ بھی میں آپ کو دکھا سکتا ہوں. یہ اچھے بادشاہوں کا ہے. تو یہ جو ہے شاہ صاحب نے کہاں سے لایا؟ یہ آیا ہے جناب علی روندو سے. تو یہ رندو جو ہے کم از کم یہاں سے رندو کا جو بارڈر ہے اس کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو 105 سے 6 کلومیٹر جو ہے اتنی مسافت ہے. گاڑی کے ذریعے سے آپ جائیں گے تو جلدی پہنچ جاتے ہیں, لیکن یہاں سے ان چیزوں کو لانے کے لیے جانے کے لیے اسپیشلی گاڑی کرنی پڑتی ہے. تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت انداز سے یہ تلوار بنایا گیا تھا. یہ بھی یہاں پر جو ہے ثقافتی چیزوں میں یہ اس کا شمار ہوتا ہے. اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں جو ہے ہم دکھائیں گے, تو یہ آپ کو دکھا دیتے ہیں. یہ سر یہ اس کا نام ہے شمدن, جو اندر جو سٹینڈ ہوتے ہیں اس کو شمدن کہتے ہیں. یہ ہے جناب علی ہمارا یہاں کا شمدن, اس کا نام بہت خوبصورت ہے. یہ کس چیز کے لیے استعمال ہوتا تھا؟ یہ اچھا روشنی کے لیے سر. اس میں بتیاں رکھتے ہیں, وہ اچھا تیل گری کا تیل لگا کے بتیاں اچھا لگا کے وہ روشنی کے لیے. یہ اندر سٹینڈ ہے اس کو شمدن کہتے ہیں. اس کو ہم قندر کہتے ہیں سر. یہ بادشاہ کا دربار کا مال ہے. اس میں اچھا گری کا تیل یا چربی, اس میں بتیاں ہو کے گلوب کی طرح, ابھی جو گلوب کی طرح یہ جلتا تھا, یہ روشنی کے لیے. یہ دربار کا ہے. تو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دونوں چیزیں جو ہے روشنی کے لیے استعمال کی جاتی تھی, جس کو ہم دیا کہتے ہیں اردو میں. وہ ہمارا عام گھروں کا اچھا روشنی کے لیے جو یہ ہے جناب علی, اس کا نام ہمارے زبان میں کومبو کہتے ہیں. ابھی اس کو اردو میں جو ہے دیوا کہتے ہیں. تو یہ وہ دیا یہ بھی ہے. تو یہ راجوں کے گھر میں استعمال ہوتا تھا. یہ دونوں چیزیں جو بڑی والی ہیں, اور یہ چھوٹے والا یہ ذرا اٹھائیں شاہ صاحب, اب تو میں یہ دکھاؤں گا ان کو. اور یہ جو چیز ہے وہ عام گھروں میں استعمال ہوتی تھی. یہ پتھر کی بنی ہوئی ہے, اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو کھودا گیا ہے, ایک طریقے سے کھود کے اس پہ گڑھا بنایا گیا ہے, اور اس پر وہ تیل وغیرہ جو ہے گری کا تیل وغیرہ ڈال کر اس کو ایک دیا کے طور پر استعمال کرتے تھے. تو یہ سر ہمارے یہاں کل لاٹین بنایا ہے دیسی. ہمارے چاہنے والے, ہمارا اس زمانے میں اچھا عقل سوچ سمجھنے والا اس چیزوں نے یہ دیوا کا جو نا یہ کومبو کا لاٹین بنا ہوا ہے. یہ لاتے وقت میں نے تازہ لایا تھا. ابھی یہ شیشہ ہمیں ٹوٹا ہے, مگر یہ شیشہ ابھی لگ نہیں سکتے. یہ شیشہ اور کشمیر سے آیا اور شیشہ ہے, مگر یہاں کا پاکستان کا نہیں ہے. یہ دیکھو ابھی یہ شیشہ ہم نہیں لگا سکتے, یہ ٹوٹا ہے ہمارا اچھا دکان ہی سے. ہمیں یہ مشکلات ہے, جو چیزیں ہمارے پاس ہیں ہم بلکہ ثقافتی ہم نے سنبھالا ہے. ابھی جو ہے یہ ہمارے پاس ابھی توڑ پھوڑ ہوتے ہیں. قوم کے لیے نقصان, اپنے لیے نقصان, ملت کے لیے نقصان سر. تو یہ ایک ثقافتی چیز ہے. یہ لالٹین کے طور پر استعمال ہوتا تھا. اس کے اندر جو ہے ایک دیا رکھا ہوا ہے جس میں آئل ڈالا جاتا تھا, اور اس کے بعد اس پہ آگ جلایا جاتا تھا. جب باہر نکلنا ہوتا تھا تو یہ کیونکہ شیشے لگے ہوئے ہیں اس کے دونوں طرف پر, تو یہ ایک محفوظ چیز تھا جو ہے باہر نکالنے کے لیے. تو یہ بھی شاہ صاحب نے لایا تھا, لیکن یہ جو شیشہ ہے اس کو لگانے کے لیے اس کو مکمل کھولنا پڑے گا. کھولنے کے بعد یہ اس کی جو بناوٹ ہے وہ خراب ہو جائے گی, تو اس لیے انہوں نے یہ شیشہ جو ہے وہ نہیں لگایا. یہ ٹوٹ چکا ہے دکان میں جگہ نہیں ہونے کی وجہ سے. تو شاہ صاحب مجھے یہ بتائیں, یہ جو چیزیں ہیں
کیا یہ آپ فروخت بھی کرتے ہیں یا پھر سر یہ ہمارا خواہش ہے، ہم انشاءاللہ مرنے دم تک ہم یہ فروخت نہیں کریں گے. میں نے خود جمع کیا ہے، اپنا گھر بار بھی ہم نے چھوڑ دیا ہے. میں کمرہ کا رہنے والا ہوں، ابھی یہاں سے کر دو، میں مکان کرائے پہ بیٹھا ہوا ہے. اچھا اپنا جو بھائیوں سے جو الگ ہو کے جو حصہ ہے ہم نے بیچ دیا ہے. واحد اللہ ہے، ہمارا یہ دکان ہے. بس ہم یہ جتنا ہو سکتے ہیں انشاءاللہ مرنے دم تک اچھا ہم یہ نہیں بیچتے ہیں. باہر مشکلات ہمارے پاس بہت ہیں باہر، پھر بھی اپنا مثلاً کہ چاہنے والوں کو، اپنا مثلاً نمائندوں کو سب دیکھ رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں ہم سے. اچھا کچھ بولتے نہیں ہیں نہ پوچھتے نہیں ہیں. ہم کسی این جی او سے کسی کھاتے سے ہم نے پیسے بھی نہیں لیا ہے. دیکھو ہمارا اچھا پوزیشن آپ خود دیکھ سکتے ہیں. تو ناظرین جیسے کہ آپ نے دیکھا یہ ایک غریب شخص ہے، لیکن جو علاقے کی ثقافت ہے اس سے محبت، اور جو علاقہ ہے ہاں یہاں پر ایک چیز جو ہے وہ رہ گیا ہے. تو یہ شاہ صاحب ہمیں دکھائیں گے، میں شاہ صاحب کو دے رہا ہوں کہ یہ پوری ڈیٹیل جو ہے ہمیں بتا دیں گے. تو یہ دیکھو جی ہمارا یہاں کا اچھا چادر ہے، اس کو ہمارے بلتی زبان میں کار کہتے ہیں، وہ بھی ڈبل والا ہے. ڈبل ہم کہتے ہیں، نیرمپا کار کہتے ہیں. یہ دیکھو بیڑو کی اون سے جو بنا ہوا چادر ہے، پرانا ہے، ابھی نئے نہیں ہے. ابھی نئے بن نہیں سکتے ہیں نہ اس کو بن سکتے ہیں. دیکھو یہ پرانا چادر ہے. اس چادر سے جو نا ہم نے یہ پہن کے چادر سے یہ قمیص بناتے ہیں. یہ ہمارا آواز کا پرانا قمیص ہے سر. میں آپ کو دکھا سکتا ہوں اپنے مدد آپ کر کے. اچھا یہ دیکھو بیڑو کے بعد سے جو نا بنا ہوا قمیص ہے. یہ دیکھو جی، تو یہ یہاں کا یہ چیزیں دیکھو چوہے نے کھایا ہمارے پاس. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں سے یہ پھٹ چکا ہے. اور یہ شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر جو رات کو چوہے آتے ہیں اور ان کے کاٹنے کی وجہ سے یہ جو چیزیں ہیں وہ سوراخ ہو چکی ہے. یہاں کے جو ثقافتی لباس ہے یہ خالص اون کا بنتا تھا. اس میں قمیص میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے جو جس جگہ پہ میں نے ہاتھ ڈالا یہ جیب ہے، اور یہ اس کے بازو ہیں، اور بہت ہی مطلب عمدہ طریقے سے اس وقت کا جو لباس ہے. یہ کتنا پرانا ہوگا شاہ صاحب؟ یہ کم سے کم جس وقت جو بلتستان جب آباد ہو اس وقت بندوں نے نکالا ہوا اچھا قمیص لباس. تو جب یہاں پر بلتستان میں یہاں کی جو بلتی کمیونٹی ہے وہ آباد ہوئی، تب یہ جو لباس ہے وہ ایجاد کیا گیا تھا. پیور اون سے بنایا گیا ہے اور اونی لباس تھا اس وقت کا. تو آج جو ہماری ویڈیو دکھانے کا جو مقصد تھا وہ ایک تو یہ تھا کہ یہاں کی جو ثقافت ہے وہ آپ تک پہنچے. دوسرا یہ کہ یہ ایک غریب بندہ ہے، انہوں نے اپنی مدد آپ کے تحت یہاں پر کافی چیزیں جو ہیں وہ جمع کر رکھی ہیں. تو لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کو رکھنے کے لیے مناسب جگہ نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہاں پر مختلف چیزیں جو ہیں وہ ٹوٹ پھوٹ کے شکار ہو چکی ہیں. کچھ کچھ چیزیں ہیں، شاہ صاحب وہ ٹوپی بھی دکھائیں. تو یہاں پر کچھ چیزیں جو ہے وہ چوہا کھا گیا ہے، کچھ چیزیں جو ہے ٹوٹ چکی ہیں. تو یہاں کا جو اثاثہ ہے وہ یہ دیکھو جی یہ امام جیسے غریبوں کا ٹوپی ہے، یہ دیکھو جی امیروں کا ٹوپی ہے. تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، یہ جو ہے یہاں کے جو راجے ہیں، جو عمرہ ہیں، ان کے استعمال میں آنے والی ٹوپی ہے. یہ جو ٹوپی ہے وہ راجے وغیرہ استعمال کرتے تھے. اور یہاں پر ایک دوسری ٹوپی ہے، یہ جو ٹوپی ہے وہ عام لوگ جو ہے وہ پہنتے تھے. تو یہ عام لوگوں کی ٹوپی ہے اور یہ راجوں کی ٹوپی ہے. یہ دونوں چیزیں میں ایک ساتھ آپ کو دکھاؤں گا. لیڈیز کے سر یہ دیکھیں، تو یہاں پر لیڈیز والا، ہاں جی یہ ٹوپی لیڈیز کا ہے، وہ ملکہ والوں کا ٹوپی ہے. یہ چاند یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں مختلف جو زیورات ہیں وہ لگائے ہوئے ہیں. بہت خوبصورت طریقے سے اس ٹوپی کو بنایا گیا ہے. یہ رانی یقیناً رانی جو ہے وہ استعمال کرتی تھی، جو محلوں میں ہوتی تھی راجوں کی رانی کے. یہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں زیورات ہیں، اور یہ ٹوپی جو ہے صرف وہی پہنتی تھی. اور یہ جو ہمارے گھریلو خواتین تھی وہ استعمال کرتی تھی. یہ بھی ثقافتی ٹوپی ہے یہاں کا، آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت طریقے سے اس کو بنائی گئی ہے، اور بہت ہی خوبصورت انداز سے اس کی جو میڈ ہے وہ پیور دیسی میڈ ہے، اون سے بنائی گئی ہے. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت طریقے سے اس کو بنائی گئی تھی. بہت ساری چیزیں ہیں، ایسی بہت ساری چیزیں انہوں نے یہاں پر جمع کر رکھی ہیں. اور یہاں آپ ایک طرح سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ پوری جو بلتی ثقافت ہے وہ یہاں پر جو ہے جمع کر رکھی ہے انہوں نے. تو آج کی جو ویڈیو بنانے کا مقصد تھا وہ ہم آپ کو، تو یہ جو چیز ہے یہ آپ ٹوپی دیکھ سکتے ہیں، یہ بچوں کے لیے جو ہے یہاں کی جو بلتی ثقافتی ٹوپی ہے بچوں کی، وہ بھی آپ کو ہم دکھا رہے ہیں.
تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ.